السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ کلپ سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ لینڈ کارپوریشن آف امریکہ کی جو ہائیسٹ لیول کا تھنک ٹینک ہے اور جس کی سفارشات پر وزارت خارجہ اور باقی وزارتیں عمل کرتے ہیں، ان کی رپورٹ میں مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 وہ لوگ جو اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں، پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم بھی سمجھتے ہیں، ایک مذہب کے علاوہ۔ مذہب بھی ہے، عقائد بھی ہے، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم جو سمجھتے ہیں they are our enemy number 1. We have to crush them in whatever way it is possible. اس لیے کہ ہم اپنے مد مقابل کسی نظام کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اور آپ سوچئے 40 برس جو کولڈ وار رہی وہ نظاموں کی جنگ تھی نا، اس میں مذہب کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ ویسٹ میں بھی سب کے سب کیا تھے؟ عیسائی تھے۔ اور رشیا کے اندر کون تھے؟ USSR کی عظیم اکثریت کن پر مشتمل تھی؟ یہ چند مسلمان ممالک چھوڑ دیجئے، قازقستان وغیرہ، تو باقی تو سارا وہ عیسائی تھے نا۔ مذہب کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا، ایلیمنٹ نظام کا تھا، ہمارا کیپٹلسٹک نظام، اور یہ کمیونسٹ نظام اس کا چیلنج بن کر آ گیا ہے۔ نتھنگ ڈوئنگ، برداشت نہیں کریں گے۔ تو فنڈامنٹل اس کے بارے میں تو ان کی پہلے پالیسی ڈکلیئرڈ ہے، وی ہیو ٹو کرش دیم۔ نمبر 2 ہے ٹریڈیشنل لوگ، روایتی علماء، یہ اپنے مسجدوں میں، اپنے مدرسوں کے اندر قال اللہ قال الرسول پڑھنے میں ہیں، تو یہ فی نفس ہی تو خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطے کا مستقل ذریعہ موجود ہے۔ ہر جمعے کو جلسہ عام ہو رہا ہے، چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کا اشتہار شائع کیجئے، اس کی ڈنڈوری کیجئے، اس کا اعلان کیجئے، وہ کتنے آئیں گے؟ 200-400 آ گئے تو بڑی بات ہے۔ یہاں وہ کچے دھاگے سے بندھے آ رہے ہیں، نہا دھو کر کپڑے بدل کر عطر لگا کر چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بہت خطرناک ہے، یہ اگر مل جائے فنڈامنٹلسٹ تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے، اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے، ٹریڈیشنلسٹ۔ تیسرے انہوں نے کہا ہے ماڈرنسٹ ہیں، جو اسلام کی ایسی تعبیر اب کر رہے ہیں جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے۔ یہ جو ری انٹرپریٹیشن آف اسلام ہو رہی ہے ٹو میک اٹ کمپیٹیبل ود ویسٹرن سیولائزیشن، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل آدمی اور ان کی مدد کرنی چاہیے، انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو امداد دینی چاہیے، اور ان کو میڈیا پر ان کی اپیئرنس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں۔ مسجد میں کون گھسنے دے گا انہیں؟ وہاں کون ان کے پیچھے نماز پڑھے گا اور کون ان کا خطبہ سنے گا؟ جوتے لگ جائیں گے۔ لہذا ان کو جو ہے میڈیا پر لاؤ، اور اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اور آخر اس نے کہا جو خالص سیکولر مسلمان ہے وہ تو ہمارے ہی ہے، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا، عقائد کا، کچھ رسومات کا، عقیقہ ہے، شادی میں ایجاب و قبول ہے، مردہ کو دفنانا ہے، کفنانا ہے، بس کوئی کرتے رہیں گے، ہمارا تو کوئی ان سے جھگڑا نہیں ہے۔ باقی وہ اس کو کوئی سیاسی نظام، اس کو کوئی معاشی نظام، کوئی معاشرتی نظام سمجھتے ہی نہیں، سیکولر ہے۔ لہذا ان دونوں طبقات کو سپورٹ کرو، اور یہ جو 2 طبقات پہلے ہیں ان کے خلاف جدوجہد کرو۔ یہ ہے پالیسی ایڈوائز جو دی گئی ہے امریکہ کی حکومت۔ جی تو بردر اینڈ سسٹرز، آپ نے جو ہے ڈاکٹر سرار رحمہ اللہ کی جو ہے بات سن لی۔ یہ کلپ کتنا پرانا ہے مجھے اس کا تو آئیڈیا نہیں، کیونکہ میرے سامنے یہ کلپ آیا، لیکن ڈاکٹر سرار صاحب کی جو باتیں ہیں وہ دن بہ دن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ انہوں نے آج سے 20 سال پہلے باتیں کی ہیں وہ ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ مطلب پولیٹیکل اور اسلام کے نظریے سے ان کا جو پولیٹیکل گرفت تھی نا وہ بڑی مضبوط تھی، اور وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ابھی پاکستان جو وزٹ کیا انہوں نے، تو انہوں نے بھی ڈاکٹر سرار صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا کہ ان کی 20 سال پرانی باتیں جو ہیں وہ اب پوری ہو رہی ہیں، ان کو کوئی شخص ملا، انہوں نے خیر واقعہ بیان کیا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے، اسلام میں یہی ہو رہا ہے کہ ہمیں جو ہے پاکستان اسلامی نظام سے ہٹا کر جو ہے سیکولر اسلامک کی نئی ٹرم دے دی گئی ہے، اور ہمیں کہا گیا جی اسلامی سیکولر، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس میں اب ان کا کیا ہے، بہرحال مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر سرار صاحب جو 20 سال پہلے کہہ کے گئے نا وہ پورا ہو رہا ہے۔ مطلب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسرائیل کے خلاف بات کرنے کی، لڑنے کی، جھگڑنے کی، تم اپنا ٹیکس دے دو، چپ کر کے ٹیکس دے جو، تمہارا جو ہے وہ جہاد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہمیں چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو حلال کی کمائی ہے کیا وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے جو ہے حق میں استعمال ہو رہی ہے؟ یہ بھی تو ہمیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ ہم ٹیکس دے ہی جا رہے ہیں، ہم ٹیکس دے ہی جا رہے ہیں، اور جی ہمارا جہاد ہو رہا ہے، جی ہمیں کیا ضرورت ہے جی امریکہ جو بمباری کرتا ہے یا اسرائیل بمباری کرتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے اوپر بولنے کی؟ تو یہ بھی ہمارا ایک نیا جو ہے برین واش کیا جا رہا ہے، اور ہمیں پھلایا جا رہا ہے، ہمیں مطلب پمپ کیا جا رہا ہے کہ
بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جی، بڑے سمجھدار لوگ ہیں جی، بڑے پڑھے لکھے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں جی، بڑی باتیں سمجھتے ہیں. ہم بھی بھول جاتے ہیں ہاں یار ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، ہم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو اس طرح کی بکواسیات کیوں کریں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو کہہ رہے ہیں کیپٹلزم جو ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے اور اس کا جو ہے جو اسلامی نظریہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے. مطلب آپ اپنا حق کا ٹیکس دے جو، زکوٰۃ دے جو، نماز پڑھو، روزے رکھو، بس میرے بھائیو جنت کی تیاری کرو، اس دنیا میں جو ان چکروں میں نہ پڑو. ٹھیک ہے مشکلات ہیں، آئی نو کہ جو بات کرتا ہے اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں، اس کو چھتر پھیرے جاتے ہیں. لیکن کیا یہ دین کے ساتھ لائلٹی ہے ہماری؟ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ تھی کہ برائی کو دیکھو ہاتھ سے رکھو، برائی کو دیکھو زبان سے رکھو، برائی کو دیکھو تو دل میں برا جانو. تو کیا اب ہمارا کم تر درجے کا ایمان ہی رہ گیا ہمارے اندر کہ ہم نے بس وہی رکھنا ہے کہ دل میں برا جاننا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے جو ہیں بیان القرآن سنے، میں نے بھی سٹارٹ کیا ہے، سنے، اس میں بڑا مزہ آئے گا. اور پرانے ان کے بیان جو ہیں، ان کا بولنے کا طریقہ، ان کا جو باتیں جو بیان کرتے ہیں اور بیچ میں شاعری بھی آتی ہے، بہرحال ایک اچھی چیز ہے. اور باقی بھی آپ سنیں، اپنے علماء کرام کو بھی سنیں، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ جو ہیں ان کی بات ہی ہوگا. جزاک اللہ خیر، السلام علیکم.